बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मौलाना जहमी के तारुफ करने के बाद हम उनकी एक जो अहम एक नज़म है या जिसको हम एक छोटा सा उनका कलाम है मेहनत करब के उन्वान से इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि आप ये जो नज़म है फ़ारसी में लिखी गई है, चूँकि यहाँ स्क्रीन कभी कभी दिखता नहीं है तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कीजिए और आप ये जो शेर हैं इनको देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ पहले। वलिय मिस्र विलायत जुन्नून अनबा असरार हकीकत मशहून गुफ्त दर काबा मुजाविर बुदाम दर हरम हाजिर व नाजिर बुदाम नागह आशुफ्त जवानी दीदम न जवान सोख्ते जानी दीदम लागरो जरद शुदे हम चो हिलाल खदम अजवीज सर महर सवाल कि मगर आशिकी ऐ शेफ्ते मर्द कि बदीन गुने शुदे लागरो जरद गुफ्त आरी बसरम शोरे कसी است खस चुमन आशक रंजूर बसी است گفتمش یار به تو نزدیک است یا چو شب و روزت از او تاریک است گفت در خانه اویم همه عمر خاک کاشانه اویم همه عمر گفتمش یک دل و یک روست به تو یا ستمگار و جفاجو است به تو گفت هستیم به هر شام و سحر به هم آمیخته چون شیر و شکر گفتمش یار تو ای فرزانه با تو همواره بود هم خانه لاغر و زرد شده بهری چی سر به سر درد شده بهری چی گفت رو که عجب بی خبری به که زینگونه سخن درگذری مهنت قرب زباد افزون است جگر از حیبت قربم خون است هست در قرب همه بیم زوال نیست در بعد جز امید وصال۔ اس نظم کو میں نے پڑھا، اب کچھ خاص جو الفاظ اس میں ہیں ان کا ترجمہ میں کرنا چاہوں گا تاکہ اب یہ یاد رکھیں۔ ولایت حکومت کو کہتے ہیں، حاکم ہونا کسی شہر کا یا علاقے کا۔ مشہون کا مطلب بھرا ہوا یا بھرا گیا، پر۔ مجاور کا مطلب ہے ہمسایہ۔ ناظر کا مطلب ہے نظارہ کرنے والا یا دیکھنے والا یا نظر رکھنے والا۔ ناگہ ہو گیا اچانک، آشفتہ ہو گیا دیوانہ۔ سوختہ جان یعنی جلا ہوا آدمی، عشق میں جلا ہوا آدمی یا کسی اور چیز میں۔ لاغر ہو گیا کمزور، ہمچو ہو گیا جیسے، ہلال ہو گیا چاند، مہر یعنی محبت، آشفتہ مرد یعنی دیوانہ آدمی، بدین گونہ یعنی اس قسم کا یا اس طرح کا، اس طرح۔ شور ہو گیا محبت، رنجور ہو گیا غمزدہ، بسی ہو گیا بہت، گفتمش یعنی میں نے اسے کہا، تاریخ ہو گیا سیاہ کالا، کاشانہ ہو گیا مکان، ایک دل و ایک روح یعنی ہمدم ساتھی، جفاجو ہو گیا ظلم ڈھونڈنے والا یا ظلم کرنے والا، بہم ہو گیا آپس میں، آمیختہ کو ملے ہوئے، آمیختہ ہو گیا ملے ہوئے، فرزانہ ہو گیا حکیم دانشمند، بہ ہو گیا بہتر، ازین گونا ہو گیا اس قسم، ازین گونا سخن ہو گیا اس قسم کی باتوں سے، درگزری یا درگزر ہو گیا چھوڑ دینا، محنت ہو گیا سختی، قرب ہو گیا نزدیکی، حیبت ہو گیا ڈر، در بعد یعنی بعد میں۔ اب میں ترجمہ کروں گا۔ والی مصر یعنی مصر کی سلطنت کا جو حکمران تھا، والی تھا، اس کا نام تھا ذوالنون مصری۔ ذوالنون کا یہاں لکھا ہے اور ذوالنون مصری پورا نہیں لکھا ہے۔ آن بھی اسرار حقیقت مشون، ان سے مراد وہ یعنی ذوالنون مصری اسرار حقیقت سے مشون تھا، بھرا ہوا تھا، یعنی حقیقت کے رازوں کو وہ سمجھتا تھا۔ گفت کہا، در کعبہ مجاور بودم، ذوالنون مصری کہہ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کا مجاور تھا، یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، سب چیزیں دیکھ رہا تھا اپنے آمنے سامنے۔ در حرم حاضر و ناظر بودم، حرم میں حاضر اور ناظر تھا، یعنی حاضر بھی تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ناگہ آشفتہ جوانی دیدم، ناگہ کا مطلب ہے اچانک، آشفتہ جوانی دیدم ایک جوان جو آشفتہ حال تھا، جو دیوانگی کی صورت اختیار کر چکا تھا، دیدم یعنی میں نے اس کو دیکھا،
نہ جوان سوخت جہانی دیدم، دراصل وہ جوان نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلا ہوا کوئی عاشق تھا۔ سوخت جہانی دیدم، ایسے آدمی کو میں نے دیکھا جس کی جان جلی ہوئی تھی عشق کی وجہ سے۔ لاغر و زرد شدے ہم چو ہلال، لاغر سے مراد کمزور، زرد سے مراد زرد ہی، شدے ہوا تھا ہم چو ہلال چاند کی طرح، چودوی چاند کی طرح وہ کمزور اور زرد پڑ چکا تھا۔ کھردم ازویز سر مہر سوال، مجھے اس پر ترس آیا، مجھے اس پر ہمدردی کا وہ جذبہ پیدا ہوا، اور ہمدردی کی صورت میں میں نے اسے سوال کیا کہ مگر عاشقی اے شیفت مرد، میں نے کہا کہ اے دیوانے آدمی، کہیں تو تم عاشق تو نہیں ہو کہ بدن گونے شدی لاغر و زرد، جس عاشقی کی وجہ سے تم اس قدر لاغر ہو چکے ہو، اس قدر زرد پڑ چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو۔ گفت آری بسرم شور کیسی است، اس نے جواب دیا ہاں میرے دماغ میں، میرے دل میں کسی کا شور ہے، یعنی کسی کا محبت ہے۔ کسس چمن عاشق رنجور بسی است، میں کسی ایسے محبوب کا عاشق ہوں جس کو میرے جیسے بہت سارے عاشق جو ہیں اس کی محبت میں رنج میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے محبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گفتمش یار بھی تو نزدیک است یا شب و روزت ازو تاریک است، میں نے اسے پوچھا کہو مجھے بتاؤ کیا تمہارا محبوب تمہارے نزدیک ہے یا دن و رات کی طرح، جس طرح سے دن اور رات آپس میں ملتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے جدائی میں، اس طرح سے آپ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو، دور ہو۔ گفت در خانگی اویم ہمیں عمر، اس نے کہا کہ میں ہر لمحہ، ہر عمر، یعنی اپنی پوری عمر اسی کے گھر میں بسا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں۔ خاکی کاشانگی اویم ہمیں عمر، میں اس کے کاشانے کی خاک یعنی اس کے گھر کے دروازے کی دھول ساری عمر بنا ہوا بیٹھا ہوں۔ گفتمش یک دل و یک روز طبع تو، اب سوچ رہا ہے ذوالنون مصری کیا ان کے تعلقات صحیح ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے ہیں، اب پوچھ رہا ہے اس سے۔ گفتمش یعنی میں نے اسے کہا یا میں نے اسے پوچھا ایک دل و ایک روح طبع تو، کیا وہ تمہارے ساتھ ایک دل و ایک روح ہے، یعنی کیا وہ تمہارے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے، تم سے بات کرتا ہے اچھی طرح سے، یا ستمگار و جفا جوش طبع تو، یا تمہارے ساتھ وہ ستمگار بنا ہوا ہے، تمہیں ظلم کر رہا ہے، جفا کر رہا ہے۔ گفت ہستیم بہر شام و سحر، اس نے جواب دیا ہستیم یعنی ہم دونوں اس طرح شام و سحر ہوتے ہیں آپس میں ایک ساتھ، بہم آمیختے چون شیر و شکر، جس طرح سے دودھ اور شکر آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ گفتمش یار تو ای فرزانے، میں نے اسے کہا اے دانا آدمی، اے فرزانہ آدمی، تمہارا یار اگر تمہارے ساتھ ہے، باتوں ہموارے بود ہم کھانے اور تمہارے گھر میں ہی ہے اور تمہارے ساتھ ہی ہے، لاغر و زرد شدے بہری چی، پھر تم کس وجہ سے کمزور اور زرد پڑ چکے ہو، کیوں کمزور ہو چکے ہو؟ سر بسر درد شدے بہر چی، سر بسر تم اپنے لیے سر درد بن چکے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ گفت راو راو کی عجب بے خبری، اس نے کہا جاؤ جاؤ کہ تجھے عجیب قسم کی بے خبری ہے، تجھے عجیب قسم کی لا علمی ہے۔ بہ کزن گونے سخن درگزری، بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ان قسم کی باتوں سے ہی درگزر کریں یا ان قسم کی باتوں سے پرہیز ہی کریں۔ محنت قرب زباد افزون است، یعنی قربت کی سختی جو ہے وہ بعد میں بڑھ جاتی ہے جب انسان دور ہو جاتا ہے، یعنی شاعر کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اس کا محبوب سے دور ہو جائے گا۔ جگر از حیبت قربم خون است، میرا جگر اس جدائی میں، جو جدائی کے بعد، جو اس ملاوٹ کے بعد یا اس قربت کے بعد جو جدائی ہوتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے میرا جگر جو ہے وہ جگر خون ہے، یعنی میرا جگر ڈر رہا ہے، میرا جگر پارا پارا ہو رہا ہے، میرا جگر کافی کمزور ہو چکا ہے۔ ہست در قرب ہمہ بیم زوال، اس قربت میں انسان کو سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے وہ زوال کا ہوتا ہے کہ یہ کہیں زوال پذیر نہ ہو، اس کا کبھی کہیں نہ کہیں خاتمہ ہوگا۔ نیست در باد جز امید وصال، اور جب انسان اس قربت سے دور ہو جاتا ہے، اس نزدیکی سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر سوائے امید
وصال کے یعنی ملنے کی امید کے سوا اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نظم پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا، مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں گا۔ وہ یہ کہ اس جو نظم کو جب ہم نے پڑھا تو یہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب ہے، میرے سامنے ہے، اور پھر بھی میں اس سے اگر میری جدائی ہو جاتی ہے تو میں اس سے ڈر جاتا ہوں۔ تو یہ باتیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں جس کو صوفیانہ اصطلاحات میں وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ اسلام میں ان چیزوں کو منع کیا ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے اور انسان زمین پر ہے، فرش پر ہے، اور یہ تصورات صوفیانہ ہیں۔ ان کو شاعروں نے اس طرح سے پیش کیا ہے شاعری میں کہ اللہ جو ہے بندوں میں ہے، بندوں کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد اللہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو ایسا دراصل اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ صوفیانہ عقائد ہیں جن کو صوفیوں نے پیش کیا ہے۔ شکریہ۔